ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ کو سامنے عرض کی تھیں، اس نیت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ آئندہ جمعے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آنے والا یکم محرم الحرام کو، پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو یکے بعد دیگرے یہ اکابر صحابہ کرام ان کا ہے۔ تو پہلے عثمان غنی، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو یہ درمیان والا یہ والا جمعہ تو میں خیال ہوا کہ میں مطلق صحابہ کرام سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں کہ صحابہ کرام صحابی کہتے کسے ہیں اور صحابی کی فضیلت کیا ہے۔ مطلق صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کی فضیلت کیا ہے۔ پھر ان میں سے جو اہل بیت میں سے ہوں گے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں گے، جو خلفائے راشدین میں سے ہوں گے، تو پھر تو نور علی نور، تو وہ تو اور زیادہ فضیلت کے مستحق۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں درجنوں جو آیات ہیں صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق، ان میں سے 1 2 3 4 چند ایک آیات کا صرف آپ کے سامنے جو ہے مختصراً تذکرہ کروں گا، اور سینکڑوں احادیث جو صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق ہیں ان میں سے 1 2 آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ صحابہ کرام کی شخصیات ہمارے سامنے آ جائے۔ اور یہ بات یاد جان لیں کہ صحابہ کرام کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے، صحابہ کرام کی اگر زندگی کو مجروح کر دیا جائے، عدالت کو جو ہے مشکوک بنا دیا جائے، تو پھر ہمارے پاس دین کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہم نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں سنا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں دیکھے، ہم نے قرآن نہیں دیکھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے وہ ہم تک اگر پہنچا ہے تو وہ پہنچا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جیسے امت اور خالق کے درمیان رابطہ ہوتا ہے نبی کے ذریعے سے، نبی درمیان میں رابطہ ہوتا ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اور آپ سب کے درمیان رابطہ اگر ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نفوس قدسی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اس نبوت کے عینی گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہے عدالت میں اگر مدعی کے گواہوں پر جرح کر دی جائے، گواہ کو مشکوک بنا دیا جائے، تو مدعی کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے دعویٰ کر لیا دوسرے پر، اور جو مدعا علیہ ہے جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے
وہ مدعی کے خلاف کچھ نہیں کہتا، وہ صرف ان کے جو گواہ ہیں ان پر جرا کرتا ہے اور گواہوں کو مشکوک قرار دیتا ہے، جھوٹے قرار دیتا ہے۔ تو پھر جب گواہ اس کے پاس نہیں رہا اور گواہی ان کے پاس نہیں، بینہ نہیں، تو ان کا دعویٰ ساقط کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مدعی نبوت، میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ اس نبوت کے عینی گواہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، معاویہ بن ابی سفیان، حسنین کریمین، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، ابو ہریرہ، ابو دردہ، یہ سارے کے سارے جو ہے سعد سعید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ صحابہ کرام ان کے عینی گواہ ہیں، لہذا براہ راست حضور پر انگلی اٹھائیں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لائن کا نہیں، یہ تو پلی لائن کا ہے۔ تو ہمارے درمیان میں بیٹھ کر جو ہے، میں اور آپ کے صفوں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے پر انگلی اٹھا کر اس کو مشکوک اور گدلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اسلام کی عمارت دڑام سے گر جاتی۔ تو پہلے میں عرض کروں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، پھر جو ہے چند آیتیں آپ کے سامنے صرف اشارے کے طور پر۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم، کہیے گا نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پائی، بس وہ صحابی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی نبینا ہے، حضور کی مجلس پائی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے، یہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ ہوئے ہیں ان سے، صحابی سے گناہ ضرور ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جانے سے پہلے ان کو توبے کی توفیق دے کر صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ جیسے کپڑا، اس میں میل کچیل آ جاتا ہے، دھول لگ جاتی ہے، دھو لیا، صاف ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے غلطیاں سرزد ہو گئیں، اللہ نے خود کرائیں، لیکن توبے کی توفیق دے کر ان کو دنیا میں سے جانے سے پہلے صاف ستھرا کر دیا۔ واقعہ انشاءاللہ بات میں عرض کروں گا۔ اب صحابہ کرام کے فضائل سے متعلق 2-4 آیتیں۔ سب سے پہلی بات یہ، صحابہ کرام کے ایمان کو میں اور آپ سب کے ایمان کے لیے قرآن مجید نے معیار قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے میں مسلمان ہوں، کوئی آدمی کہہ دے میں مومن ہوں، مسلمان سے بھی بڑا میں مومن ہوں، مومنین، اپنا نام جو چاہے رکھے، تو اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان ہے، یہ دیکھو ان کا ایمان اس سانچے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر ان سانچے میں آتا ہے تو یہ ایمان معتبر ہے، ورنہ وہ ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آنے والے لوگ، اس موجودہ منافقین ہو یا آئندہ قیامت تک آنے والے، اگر وہ تمہارا جیسا ایمان لائیں، ان کا ایمان تمہارا جیسا اگر ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، ان کا ایمان معتبر ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، مردود ہے، جو چاہے اپنا نام وہ رکھیں، لیکن ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پہلی آیت، صحابہ کرام کے ایمان کو قرآن مجید نے معیار قرار دے دیا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، اور امتحان لیا تو ان کے دلوں میں اندر کیا تھا؟ تقوی۔ آج ہم کسی کا امتحان لیتے تو آگے والے جو ہے دائیں بائیں نقل بھی مارتے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو علیم بذات الصدور ہے، امتحان لینے والی ذات اللہ کی، وہ امتحان لے رہے ہیں، اور امتحان بھی ظاہراً نہیں، دل کی تختی۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تو اس میں کیا تھا؟ تقوی، اس میں پرہیزگاری، خوف خدا۔ یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے کہ صحابہ کرام کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے امتحان لے لیا اور سب کے اندر تقوی پایا، یہ میری طرف سے مکمل کامیاب ہے۔
صرف اتنی سی بات نہیں، تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں میں نے خود ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا۔ ایک ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری اعمال ہیں، اور ایک ہے دل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، آگاہ رہو دل انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا درست اور صحیح ہو گیا تو پورا جسم پورا بدن ٹھیک، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، آگاہ رہو اس کو دل کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، دل کہتے ہیں۔ تو دل اگر سنور گیا، دل ٹھیک ہو گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو گناہوں کے ساتھ نفس کو آلودہ کر دیا وہ نامراد ہو گیا، جس نے اس کو گناہوں سے پاک رکھا وہ کامیاب۔ تو اللہ فرماتے ان کے دلوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایمان لکھا ہوا ہے۔ دل کے اندر چیر کے دیکھو تو کیا لکھا ہو؟ ایمان ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ 3 سرٹیفکیٹ ہو گئے، 3 گولڈ میڈلز جسے کہتے ہیں، اور چوتھا میڈل اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دے دیا، فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت، یہ میری جماعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میری جماعت، یہ میرے بندے۔ آج کل ہوتا ہے نا کسی علاقے میں بڑا چودھری ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، اور اگر کسی چوری میں پکڑا بھی جائے تو تھانہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں ایس ایچ او صاحب کو کہ پتہ ہے یہ تو میرے بندے، یہ میرے بندے۔ تو آگے والے سر ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میرے گروہ کے لوگ ہیں، یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، اور یہ میری فوج ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنا اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت۔ آگے رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے لیے یہ صحابہ کرام سے متعلق فرمایا کہ یہ پکے سچے لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ میں صادق اور امین ہوں، میں کہہ دوں میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور قسمیں کھا کر کہہ دوں، اور بچوں کو کہہ دیتے ہیں بیٹا جو ہے سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ دروازہ دستک دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جاؤ کہہ دیں کہ ابو اندر گھر پہ نہیں ہے۔ بچے کو ہم تعلیم دیتے ہیں بیٹا سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور باہر دستک دی تو بچے کو خود ہی بیچتے ہوتے ہیں، جا کر کہہ دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اور وہ باہر جا کر کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر۔ یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جو علیم بذات الصدور ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، زبان سے جو کچھ کہا دل میں اتر گیا۔ اس کے مقابلے میں منافقین ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور بلند مانگ دعوے کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے خادم، آپ جہاں آپ کا خوب پسینہ وہاں ہمارا خون بہے گا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آپ کے سامنے کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ لیکن جو منافق کہتے ہیں ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن جو منافق جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں دل میں کچھ ہے، زبان کچھ ہے، دونوں میں میل نہیں ہے، اندر کچھ اور ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ تو دل میں جو ہے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور الگ جائیں تو آپ کے خلاف جو ہے پلاننگ، اور سامنے آ کر قسمیں کھا کر کہہ دیں کہ آپ اللہ کا رسول برحق ہیں، آپ یہاں جہاں آپ کا جو ہے پسینہ وہاں ہمارا خون بہے گا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں نا کر کے دکھاتے ہیں۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کچھ لوگ جو ہے جہاں کی بازی ہار گئے اور جنت سدھار گئے، کچھ انتظار میں ہے کوئی موقع مل جائے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ جو پیچھے رہ گئی تلافی کر دیں گے۔ بدر میں جو رہ گئے تھے احد کے مقام پر انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اگلی ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سراپا ہدایت پر ہیں،
یہ سراپا ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف ہدایت پر نہیں، ابھی ممکن ہے ہدایت پر ہوں، کل کلا جا کر جو ہے پاؤں پھسل جائے، مرنے سے پہلے انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اعلان بھی کر دیا صرف ہدایت پر نہیں، ہدایت پر بھی ہیں اور یہ ہدایت پر تا مرگ باقی رہیں گے، کیونکہ کامیابی کا مدار انما الاعمال بالخواتیم، آخرت آخری کے ساتھ ہے، لہذا اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کائنات کے سب سے بہترین امت ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، شاگردوں کو براہ راست خطاب ہے، میں اور آپ ضمناً داخل ہیں، براہ راست خطاب کنتم مخاطب کا صیغہ صحابہ کرام کے لیے ہے۔ سب سے بہترین امت صحابہ کرام کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت اٹھا کر پیچھے سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام کی، اور ان کا مزاج انتہائی معتدل، اعتدال والا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بالکل وسط بنا دیا ہے، اعتدال والا بنایا، نہ جو ہے اتار اتنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے جو ہے خاصیات بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ بعض لوگوں کے غصے کے اعتبار سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جن کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور غصہ جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ جن کو غصہ آتا بھی دیر سے ہے اور ٹھنڈا بھی دیر سے ہوتا ہے، اور تیسرا فرمایا جس کو اس غصہ آتا دیر سے ہے اور ٹھنڈا بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور چوتھا فرمایا جس کو غصہ آتا بہت جلدی ہے اور ٹھنڈا بہت دیر سے ہوتا ہے۔ سب سے بدترین یہ ہے جلدی غصہ آ جائے اور غصے کے بعد غصہ ٹھنڈا بہت دیر، سب سے بدترین یہ ہے۔ اور سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا غصہ سب سے آہستہ آ جائے کہ بہت مشکل سے غصہ آ جائے اور اس کے بعد فوراً وہ مان بھی جاتا ہے، یہ سب سے بہترین۔ تو صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال والا راستہ، جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرتے ہیں، اور جہاں جو ہے سختی کرنی ہے سختی کرتی ہے، جہاں نرمی کرتے ہیں نرمی کرتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل، ہلکی سی غلطی ہو گئی فوراً جو ہے وہ معافی مانگتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تھوڑا سا سخت جملہ کہہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جملہ کہہ دیا، فوراً جو ہے احساس ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ ایک جملہ مجھے کہہ دو، یہی جملہ مجھے دہرا دو تاکہ بدلہ ہو جائے، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تیری شکایت کروں، مجھے معاف کر دے۔ فوراً جو ہے غلطی انسان ہونے کے ناطے سے جملہ زبان سے نکل گیا، لیکن فوراً احساس آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے جس صحابی سے جو ہے بدکاری ہو گئی تھی، خود ہی وہ خاتون سے بھی آ کر یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ، اب تو وہ حمل ٹھہر گیا، بچہ جننے کے بعد آ جاؤ، بچہ جن گیا، جاؤ، جب یہ اب تو دودھ پی رہا ہے، کھانا کھایا تب آ جاؤ۔ بعد میں خاتون آئی، ہاتھ میں بچے کے روٹی کا ٹکڑا ہے، اب غلطی تو اس سے ہو گئی، لیکن توبہ استغفار کیسا سنسار کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، فرمایا کہ اگر اس کے توبے کو پورے مدینے والوں کو تقسیم کر دیے سب کی بخشش ہو جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کو سنسار کیا گیا تھا، مارا ایک تو خون کا چھینٹا لگا، تو انسان ہوتا ہے زبان سے سخت جملہ کہہ دیا، آپ نے ٹوک دیا، خبردار ایسا نہیں کہو صحابی کے بارے میں۔ صحابی پر جرح خود صحابی کو اجازت نہیں دی۔ خالد بن ولید کا مرتبہ بلند ہے، خالد بن ولید جرنیل ہیں، لیکن صحابی پر تنقید کرنے کو اللہ نے کہ نبی نے صحابی پر برداشت نہیں فرمایا، نہیں تنقید نہیں ہوگی صحابی پر۔ صحابی اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ تنقید نہیں کی جا سکتی، وہ اس مرتبے پر۔ ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر کے کہ آگے جاتا ہوں۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھانے والا شیخ الحدیث ہوں، مفتی اعظم پاکستان ہوں، پیچھے چھوٹا سا طالب علم ہوتا ہے، آگے والا غلطی کرتا ہے، پیچھے والا بتاتا ہے، ٹوکتا ہے۔ آپ نے رمضان میں دیکھا آپ لوگوں نے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھانے والا کوئی عام آدمی بھی ہو، کوئی قاری صاحب ہیں، پیچھے ایک صاحب نماز میں نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھا ہو تلاوت کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ قاری صاحب نے غلط پڑھ لیا، اب وہ جو نماز میں نہیں ہے وہ اونچی آواز سے قاری صاحب کو لقمہ دے دے، قاری صاحب نے لقمہ لے لیا تو
کسی کی نماز نہیں ہوگی، سب کی نماز فاسد ہوگی۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ تو چھوٹے درجے کا ہے، یہ نماز میں ہے اونچے درجے کا، تمہیں کس نے کہا کہ اس کو ٹوکو؟ یعنی جو نماز میں نہیں ہے اس کے لیے حکم ہے، نماز والے کو ٹوک نہیں سکتے، حالانکہ وہ اللہ اکبر کہتے فوراً آپ کے ساتھ برابر ہو سکتا ہے، صرف اتنی بنیاد پر کہ یہ نماز میں ہے، اونچی حالت میں ہے، تم نماز میں نہیں ہو، ادنا حالت میں ہو، تم اس کو ٹوک نہیں سکتے۔ تو پھر آج کے 1400 صدی کے بعد کا جو ہے للو پنجو اٹھ کر آ کر جو ہے صحابی کے بارے میں گفتگو شنید کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نیچے والے کو اوپر والا دیکھیں، میں نے کہا قاری صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے کے ہاتھ میں قرآن 100% صحیح بتا رہا ہے، تب بھی اس کو بتانے کی اجازت نہیں، بتا دیا تو سب کی نماز خراب، نہیں بتا سکتے۔ تو جب یہاں یہ حالت ہے تو پھر وہاں تو صحابہ کرام کی جماعت۔ خیر، وقت بالکل آخری ہے، آخری 1-2 آیتیں۔ آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں جا کر آخری میں جنت میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو آخری اعلان فرمائیں گے وہ یہ ہوگا، میں آج تم سے راضی ہو گیا ہوں، فلا اسخط ابدا، آئندہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت ہو کہ آئندہ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی۔ یہ چند آیتیں تھیں، صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، طوبیٰ مبارکباد، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، صرف مجھے آگے فرمایا وَطُوبَىٰ لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِی، جس نے میرے صحابہ کرام کو دیکھا انہیں بھی خوشخبری ہو۔ مجھے دیکھا صحابی کہلایا، صحابی کو دیکھنے والا تابعی کہلائے گا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، اس کے بعد دوسرا زمانہ، اس کے بعد بعد والوں کا زمانہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت، مجھے دیکھنے والوں کے لیے آپ نے جو ہے خوشخبری سنا دی، خوشخبری ہو، مبارکباد ہو جو مجھے دیکھے۔ اور یہ چیزیں کیوں نہ ہوں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی اور اسلام کے لیے تن من دھن کی قربانی دے دی۔ آپ کے علم میں ہے، اسلام لایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، بعد میں بدر میں کفار کی طرف سے شامل تھا، کہنے لگے ابا جی کہ بدر میں آپ 2-3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، بدر میں 2-3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے، اگر میں چاہتا تو میں مار سکتا تھا، میں نے آپ کی رعایت کی ابا جی، اس لیے میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی قسم صرف تم ایک مرتبہ میرے سامنے آتے میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بدر میں، اسی بدر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام، اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا۔ اور ایک اور بات تو عجیب ہی ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ یہ واحد صحابی ہیں جس نے بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ ہیں مسلمانوں کی طرف سے، ان کے ابا جی جو ہے کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، آئے سر قلم کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو جب ایمان کے لیے یہ حالت ہو، بلکہ جب بدر کے بعد جو ہے جو قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا چاہ رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا عباس گرفتار ہو کر آئیں، آپ خود ان کا سر قلم کر دیں۔ علی کے بھائی عقیل گرفتار ہو کر آئے ہیں، یہ ان کے حوالے کر یہ اپنے بھائی کا سر قلم کر دیں۔ میں اپنے ماموں کو قتل کر چکا ہوں، فلاں دوسرا میرا رشتہ وہ میرے حوالے کرے، میں اس کا سر قلم کر دوں، تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ ایمان اور محمد کے رشتے کے سامنے کائنات کا کوئی رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہ بشارتیں عطا فرمائی کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو یہ نہیں نصیب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں، فرماتے ہیں من کانا مستنن، جو آدمی اپنا کسی کو لیڈر بنائے، آج کل ہوتا نا للو پنجو کو لیڈر بنا کے پیچھے چلتے ہوتے ہیں، آگے والے کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نعوذ باللہ من
ذالک، نہ سر سے لے کر پاؤں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اسلام سے جو ہے میل کھاتی ہو، لیکن پیچھے وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں، پیچھے گھومتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو آدمی کسی کو لیڈر بنانا چاہتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، پیچھے چلنا چاہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ان صحابہ کرام میں سے ہے، ان صحابہ کرام میں سے کہ صحابہ کرام کا سارا علم سمیٹ کر دو آدمیوں کے پاس، علی المرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا لیڈر بناؤں اور ان کے پیچھے چلوں، ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ صحابہ کرام جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ، ابرھا قلوبا، دل ان کا بالکل صاف ستھرا ہے، یہ نہیں کہ یہاں اوپر کچھ اور، کسی کہاں کچھ اور، ادھر گئے تو کچھ اور ہو گیا، رات کو کوئی اور جماعت، دن کو کوئی اور، رات کو ان کے ہاں کھانا، دن کو وہاں جا کر جو چاپلوسی، ایسا نہیں، دل صاف ستھرے ان کے۔ اعمقها علما، علم انتہائی گہرا، واقلها تکلفا، تکلفات سے پاک۔ اختار، یہ فرمایا کہ یہ اپنی خصوصیت کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن کے دے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین جماعت ہو سکتی تھی، اللہ نے وہ افراد ایک ایک کر کے چن کر ان کو رکھا اور محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردی کے لیے پیش کر دیا، ولی اقامت دین ہی، دین کے قائم کرنے کے لیے۔ لہذا اے لوگو فاعرفوا فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو، اور وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، کہتے ہیں کہ تمہارا جتنا ہو سکے ان کے اخلاق اپناؤ، ان کی سیرت پر چلو۔ کیوں؟ فإنہ کانوا علی الہدی المستقیم، وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ تو صحابہ کرام، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اعلیٰ نیکی اگر کوئی ہے تو وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کا دیدار، آپ کی صحبت ہے، صحابی ہونا۔ آپ جو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے ولی ہو سکتے، بیٹھے بیٹھے یا اللہ آج تک جو کچھ ہو گیا ہے گناہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں آپ کے فرمان سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا، اللہ اسی وقت قبول فرماتا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اپنے اعمال ہیں، آپ جتنے چاہیں بنے، لیکن دنیا کے سارے انسان وہ امام بخاری بن جائے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے بن جائیں، ان سب کو ایک ترازو میں رکھو۔ صحابہ کرام جس نے بہت کم ایک لمحے کے لیے حضور کا دیدار کیا ہو، وہ ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو تو وہ اس سے بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی مرتبہ آپ حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن صحابی والا مرتبہ رضی اللہ عنہ یہ پروانہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان کے ان پاکیزہ شاگردوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اعلان بھی ساتھ ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور پاکستان کے آئین میں منظور شدہ ہے، لیکن آئے روز جگہ جگہ جو ہے مختلف سلسلے قائدانی کرتے رہتے ہیں۔ آج مغرب کی نماز کے بعد یہاں ختم نبوت کے ایک ساتھی ہیں، وہ ایک مجلس کریں گے، یعنی درس دیں گے ختم نبوت کے سلسلے میں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے مغرب کے نماز میں یہاں شریک ہوں تاکہ ان کے درس میں آپ شریک ہو سکیں۔ مولانا منیر علوی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور ختم نبوت کے سلسلے میں پورے پاکستان کے بلکہ بیرون ملک بھی کام کرتے ہیں، کہ اس میں آپ بھی شریک ہوں، دوسرے ساتھیوں کو بھی بلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔